الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. جامعہ ام القریٰ للبنات جھاپا کے ذمہ داران، معلمین و معلمات، عزیزی طالبات، آج ہم سب کے لیے بڑی مسرت و شادمانی کی بات ہے کہ ہم سب یہاں اس مدرسے کی مسجد میں، اس حال میں جمع ہیں اور قرآن و حدیث کی بات سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں. اس پر اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اس کی توفیق بخشی. فللہ الحمد والمنہ. عزیزی طالبات، آپ سب اس مدرسے میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، کنبہ، قبیلہ، خاندان، رشتہ دار، ماں باپ کو چھوڑ کر ایک ہی مقصد کے ساتھ یہاں اکٹھا ہیں، موجود ہیں، جمع ہیں. وہ ہے قرآن اور حدیث کی تعلیم کو حاصل کرنا. آپ خوش نصیب ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں مختلف گاؤں کی بچیاں ہیں. تقریباً درجنوں گاؤں کی بچیاں ہوں گی، جبکہ ایک گاؤں میں 3 بچی ہوتی ہیں. بہت ساری بچیاں ہیں جو گاؤں میں ہیں، ان کو یہ موقع نہیں ملا، ان کی گارجین کی طرف سے اجازت نہیں ملی، یا ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. بہت سارے مسائل ہیں، کسی نہ کسی کارن، کسی نہ کسی سبب، کسی نہ کسی وجہ سے وہ یہاں نہیں دین کی تعلیم کو، قرآن کی تعلیم کو، حدیث کی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں، کر پا رہی ہیں. اور اگر آپ کو اللہ نے منتخب کیا تو آپ کو نصیب ہے. آپ گھر سے چل کے آئی ہیں. جو طالب علم یا جو طالبہ علم کے حصول کے لیے یہاں چل کر آئی ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا للجنہ، کہ جو علم حاصل کرنے کی غرض سے سفر کرتے ہیں، راستہ طے کرتے ہیں، تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. آپ کس راہ پہ چل پڑی ہے؟ جنت کے راستے پر. یہاں سے جنت کا راستہ آسان ہے، اس شرط کے ساتھ کہ جب ہم علم حاصل کر کے عمل کریں گے، جب عمل کی دنیا میں جائیں گے. اور یہ علم حاصل کرنا ہم پر فرض بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فرض علی کل مسلم. علم دین کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ہم اس فریضے کو ادا کر رہے ہیں. ہمارے گارجین کے پاس جو ذمہ داری تھی، اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں کہ اپنے بچیوں کو دین کی تعلیم کے سے آراستہ اور پاراستہ کرنے کے لیے اس جامعہ میں انہوں نے بھیجا ہے. اب ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم محنت کریں، دل لگا کر پڑھے، وقت کا صحیح استعمال کرے، لایعنی باتوں سے دور رہے، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، کسی کو برے القاب سے ملقب نہ کرے، اور کہیں کوئی ایسی بات کہنی پڑے تو سچ بات بولے، درست بات بولے، حق بات بولے، کسی کی غیبت نہ کرے، چغلخوری نہ کرے، اس زبان کی حفاظت کرے. اس مدرسے کے احاطے میں دینی ماحول ہو، قرآن و حدیث کی تعلیم کو حاصل کرے. یہاں جو وقت متعین ہے، اپنے ایک لاہ عمل تیار کرے. پڑھنے کے وقت میں پڑھے، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھیں، لکھنے کا وقت ہو تو لکھے، تھوڑا بہت اندر دائرے میں کھیلنے کا وقت ہو تو کھیلے. یعنی اس طرح سے وقت کو منظم انداز میں اگر ہم یہاں گزاریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. ہم یوں ہی اگر وقت کو ضائع کریں گے، وقت پہ نہیں پڑھیں گے، محنت نہیں کریں گے، امتحانوں کی تیاری نہیں کریں گے، تو گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. افسوس کے علاوہ پھر ہمیں کچھ نہیں حاصل ہوگا. یہ بچپن کا جو وقت ہے، یہ بچپنے کا وقت ہے، قرآن کی صورتوں کو یاد کرنے کا وقت ہے، احادیث کو یاد کرنے کا وقت ہے، دعاؤں کو یاد کرنے کا وقت ہے. یہی پریکٹیکل زندگی میں کام آئے گا. چاہے وہ طالب علم ہو یا آپ طالبہ ہو، یعنی مرد حضرات کا معاملہ ہو یا لڑکیوں کا معاملہ ہو، کہیں سے فارغ ہونے کے بعد کوئی اپنے گردن میں سرٹیفکیٹ کو لٹکا کے گھومتے ہوئے آپ نے کبھی کسی کو دیکھا کہ یہ مکہ سے فارغ ہے، مدینہ سے فارغ ہے، یا سلفیہ سے فارغ ہے، یہاں سے فارغ ہے، وہاں سے فارغ ہے؟ یہ کوئی سرٹیفکیٹ کو گردن میں لٹکا کے نہیں گھومتے ہیں. جب آپ کہیں جائیں گے کسی مجلس میں یا کہیں پڑھانے کی نوبت آ جائے، مسجد میں عورتوں کو سمجھانے کا موقع ملے،
ملے گا تو آپ کو کہا جائے گا کسی موضوع پہ آپ بات کریں، عورتوں کو سمجھائے، نماز کے ٹاپک پہ، روزہ کے ٹاپک پہ، پردہ کے ٹاپک پہ، علم کے عنوان پر کچھ بولیں، تو وہاں آپ کا یہ بولنا ہی سرٹیفکیٹ ہوگا کہ کون کس قدر تعلیم حاصل کیا ہے، کون کس قدر محنت کیا ہے۔ انسان کے اس بولنے کو، تقریر کو یا اسی طرح سے گفتگو سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ کس کے اندر کتنی صلاحیت ہے۔ سرٹیفکیٹ لے کے کوئی نہیں گھومتا ہے۔ تو یہ جو موقع اللہ نے دیا ہے اس کا خوب استعمال کریں، خوب فائدہ اٹھائیں، کیونکہ عمل کی زندگی میں ماں کو کیا کہا گیا ہے کہ بچوں کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ ماں ہی اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اچھی تربیت کر سکتی ہے۔ شروع میں جب ماں کے گود میں بچہ ہوتا ہے یا بچی ہوتی ہے، اسے ماں جو ہے نا شروع کی جو تعلیم ہوتی ہے، نورانی قاعدہ یا سرن قرآن، اما پارا، قرآن مجید، یہ تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ کرتی ہے، اسے اچھی تربیت دیتی ہے، اسے لکھاتی ہے، پڑھاتی ہے، سکھاتی ہے۔ اس ناحیت سے ماں کا گود کیا ہے؟ بچوں کے لیے پہلا مدرسہ ہے۔ اس لیے خوب محنت کریں اور اس راہ میں آنے والی پریشانیوں کو جھیلیں۔ اس راستے میں کچھ پریشانیاں ہوں گی، رہنے میں، آنے میں، جانے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، سونے میں، بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو ان پریشانیوں کو جھیلنا ہی کمال اور بہادری ہے۔ کانٹوں میں جو کھلتا ہے، شعلوں میں جو پلتا ہے، کانٹوں میں جو کھلتا ہے، شعلوں میں جو پلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے۔ تو اس راہ میں پریشانی ہوگی، لیکن ان پریشانی کو جھیلتے ہوئے، ان پریشانیوں پر صبر کرتے ہوئے وقت کا صحیح استعمال کریں، خوب محنت سے پڑھیں، سورتوں کو یاد کریں، احادیث کو یاد کریں، ذکر و اذکار کو یاد کریں، دعاؤں کو یاد کریں، اسی میں ہماری کامیابی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، وقت چونکہ کم ہے، میں اپنی بات کو لمبی نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خوب محنت کے ساتھ پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔